ہر عبادت ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن درود و سلام ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دل کے ساتھ پڑھا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر آپ نے اوپر سے پڑھا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش آئے، آپ درود و سلام پڑھیں۔ آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ درود و سلام پڑھیں۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ سونے مصطفیٰ پر درود پڑھیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھیں۔ ایون کوئی بھی آپ کو مشکل درپیش آئے تو آپ احباب درود پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ سونا اس درود کے طفیل آپ کے تمام مشکلیں حل فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے انسان کی دعا معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے۔ کب تک لٹکی رہتی ہے؟ جو دعا بغیر درود کے، یعنی اول بھی درود آخر بھی درود پڑھے بغیر بندہ دعا مانگ لے، وہ دعا کیا رہتی ہے؟ معلق رہتی ہے۔ اور جس دعا کے ابتدا میں درود پاک ہو اور انتہا میں بھی درود پاک ہو، وہ دعا معلق نہیں رہتی۔ اللہ سونا اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور مقبول بھی فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اب آپ جتنی بھی عبادات کا تجزیہ کریں نا، یہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے۔ جتنی بھی عبادات کا آپ تجزیہ کریں، نماز رسول اللہ نے پڑھی، روزہ رسول اللہ نے رکھا، حج رسول اللہ نے کیے، جہاد رسول اللہ نے کیے، اور زکوٰۃ رسول اللہ نے دی، پھر اس کے بعد حقوق العباد رسول اللہ نے۔ اب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق آپ کریں گے تو یہ ساری عبادت ہے، یہ فعل رسول ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ فعل رسول ہے، سنت رسول ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو سنت خدا ہے۔ کیا ہے جی؟ سنت خدا ہے۔ خدا خود سونے مصطفیٰ پر درود بھی بھیجتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے۔ تو اس لیے یہ عبادت درود و سلام والی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ احباب جی وقار، اگر بندہ دل کے ساتھ یہ عبادت کرے تو اللہ سونا اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ اب پہلی حدیث سماعت فرمائیے گا احباب جی وقار، بڑی خاص حدیث۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول عرض کرنے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، آپ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج اتنی خوشی کے اثرات کیوں ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، میں کیوں نہ مسرت کا اظہار کروں۔ ذرا توجہ کے ساتھ حدیث کو سماعت کیجئے گا، میں کیوں نہ مسرت کا اظہار کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وجہ؟ کہنے لگے کہ اس گھڑی جبریل مجھ پر یہ پیغام لے کر آیا ہے، اس گھڑی مجھ پر جبریل یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے بابی جی وقار؟
کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کا خوش نصیب امتی ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا، اللہ سونا اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اللہ اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجات کو بلند کرے گا۔ اب دیکھیں، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکیاں بھی لکھی گئیں، درجات بھی بلند ہوئے۔ اب یہاں ہی ایک نقطہ سماعت کر لیں، جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، تو یہ دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ فرشتہ بھی، یہ فرشتہ بھی۔ سیدھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، الٹے والا فرشتہ گناہوں پر سیاہی پھیرنا شروع کر دیتا ہے، وائٹنر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی درود پاک ایسی عبادت ہے۔ اب ذی وقار پھر فرمایا، میں نے پوچھا اے جبریل وہ فرشتہ کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو پیدا فرمایا، جب سے آپ کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی، ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو بھی آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے گا، وہ فرشتہ کہے گا اے خوش بخت، تجھ پر اللہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہم دن بھر گپے مارتے رہتے ہیں، دن بھر الٹ پلٹ باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر ہم یہی تھوڑا سا ٹائم نکال کر درود پاک پڑھ لینا، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، درجے بھی بلند ہو جائیں، نیکیاں بھی لکھ لیں، اور اللہ سونا ہمارے پر نگاہ رحمت بھی فرما دے۔